یہ جو ایریا ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں اسے گولف کی پریکٹس رینج یا ڈرائیونگ رینج کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ صرف ممبرز کے لیے ایکسیسیبل ہوتا ہے جو گولف کلب کے ممبرز ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی گولف کورسز ہیں اس میں جو پریکٹس ایریاز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے اوپن ہوتے ہیں، جہاں پہ عام لوگ آ کے اور گولف کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں گولف کی پریکٹس رینج کی کوئی فیس لی جاتی ہے نامنل سی، لیکن اکثر گولف کورسز میں آپ کو صرف یہ بالز رینٹ کرنی ہوتی ہیں جو بکٹ کہلاتی ہے۔ تو گولف کی بکٹ 100 روپیز سے 200 روپیز کے درمیان ہوتی ہے، جس میں تقریباً 40 بالز ہوتی ہیں، اور یہ بال آپ یہاں پہ ماریں اور یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ گولف کی پریکٹس رینج میں نارملی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں جسے ڈرائیونگ رینج کہتے ہیں، ایک پٹنگ گرین ہوتی ہے، ایک چپنگ ایریا ہوتا ہے یا پچنگ ایریا ہوتا ہے، اور ایک بنکر پریکٹس ایریا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ فری میں آ کے پریکٹس کر سکتے ہیں گولف بالز کو رینٹ کر کے۔ تو جس طرح آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ میں آپ کے پاس بہت سارے شاٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ اسٹریٹ ڈرائیو کر سکتے ہیں، آپ کور پہ شاٹ کھیل سکتے ہیں، آپ پل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گولف میں میجر 5 شاٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ تو ان 5 شاٹ کی پریکٹس کے لیے ہر گولف کورس میں یہ پریکٹس فیسلٹی موجود ہوتی ہے، جہاں پہ آپ فل سوئنگ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، پچنگ شاٹ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، چپنگ شاٹ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، پٹنگ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور بنکر شاٹ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 5 شاٹ ہیں جو آپ کو گولف کھیلنے کے لیے سیکھنا ہے۔ گولف کی جو فل سوئنگ ہوتی ہے وہ 100 یارڈ یا اس سے زیادہ کے جو شاٹس ہوتے ہیں اس کے لیے کھیلی جاتی ہے۔ اگر آپ 200 یارڈز کا شاٹ کھیل رہے ہیں تو ایسا کلب لیں گے جس سے آپ فل سوئنگ کریں گے اور بال دور تک جائے گی۔ لیکن جب آپ ہول کے قریب آ جاتے ہیں، یعنی گرین کے قریب آ جاتے ہیں اور 100 یارڈ کے اندر ہوتے ہیں، تو اس شاٹ کو ہم پچنگ شاٹ کہتے ہیں۔ تو وہ 100 یارڈ سے لے کے اور تقریباً 15 یارڈ تک اگر آپ وہ شاٹ کھیل رہے ہیں تو اسے پچنگ شاٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو پریکٹس ایریا ہے اسے ہم پچنگ ایریا کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 50 یارڈ کا ڈسٹنس ہے۔ اس شاٹ کی پریکٹس کے لیے ہی یہ ایریا بنایا جاتا ہے جہاں پہ آپ پچنگ کی پریکٹس کر سکیں۔ گرین کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ گرین کے بہت قریب آ جاتے ہیں 10 سے 15 یارڈ کے اندر، تو اسے ہم پچنگ ایریا کہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچنگ شاٹ کیسے کھیلتے ہیں۔ تو جب ہم گرین پہ آ جاتے ہیں، گرین ایک پلین سرفیس ہوتا ہے جہاں پہ ہول ہوتا ہے، جہاں بال کو رول کرنا ہوتا ہے، اسے ہم پٹنگ پریکٹس کہتے ہیں۔ تو یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک پٹنگ ایریا ہے، یہاں پٹنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ یہ آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اسے سینڈ ٹریپ یا سینڈ بنکر کہتے ہیں۔ یہ بھی پارٹ آف دا پریکٹس ایریا ہوتا ہے ہر گولف کورس میں، کیونکہ گولف کورسز میں بہت سارے بنکرز ہوتے ہیں۔ آلموسٹ ہر ہول پہ آپ کو بنکر ملے گا۔ اگر اس میں بال چلی جاتی ہے تو آپ کو کیسے کھیلنی ہے اس کی آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو یہ ایریا جو ہے یہ بنکر پریکٹس ایریا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نان گولف کلب ممبرز یا عام لوگ گولف کلب کی کون کون سی فیسلٹیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور جو لوگ گولف سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ گولف کورس پہ نہ جا سکیں۔ گولف کورس کے یہ جو ایریاز ہوتے ہیں، جو پریکٹس ایریاز ہوتے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہیں۔
آپ آئیے، اور اگر آپ کو شوق ہے تو یہاں آ کے ٹرائی کریں. اگر آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ فردر انویسٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہاں تک آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سیریس گولف کے لیے ہی آپ آ سکتے ہیں. فیملی کے ساتھ پکنک منانے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی جہاں شور شرابہ ہو، جہاں ڈسٹرب ہوں دوسرے گولفرز، اس طرح کی ایکٹیویٹی الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ سیریس گولف انتھوسیسٹ ہیں تو آپ ضرور یہاں پہ انجوائے کریں. تھینک یو. کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.